Hi class, this is Syed Hassan Naqvi. I hope you all will be fine. Today I am presenting to you the play Pygmalion. So, let's start. इन प्ले को लिखा है जेबी शो ने और इस प्ले का आगाज होता है लंदन की एक रात से। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है, एक तूफानी बारिश। तो उस तूफानी बारिश से बचने के लिए बहुत सारे लोग चर्च के पास जमा होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो सारे लोग चर्च के पास जमा होते हैं चर्च की छत के नीचे बारिश से बचने के लिए, उन सब लोगों में एक होती हैं मिसिस एन्सफोर्ड। तो मिसिस एन्सफोर्ड का एक बेटा होता है फ्रेडी, जो उनके साथ होता है चर्च के नीचे बारिश से बचने के लिए। एन्सफोर्ड अपने बेटे फ्रेडी को कहती हैं कि तुम यहाँ से जाओ और हमारे लिए एक टैक्सी को लेके आओ। और फ्रेडी रोड पे चलने लग पड़ता है टैक्सी को ढूंढने के लिए। और क्लास जब फ्रेडी टैक्सी ढूंढने के लिए रोड पे निकलता है ना, तो रोड पे उसकी एक लड़की के साथ टक्कर होती है। वो लड़की फूल बेचने वाली होती है। वो अपने फूल बेच रही होती है रोड पे, जैसे आम आप लोगों ने देखा होगा। फूल बेचने वाली लड़की का नाम होता है अलीजा। अब जो अलीजा है ना, वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और वो रात को ऐसे ही लंदन की सड़कों में फूल बेचा करती थी। जब अलीजा के फूल गिर जाते हैं ना, तो अलीजा फ्रेडी पे इतना गुस्सा होती है बहुत ज़्यादा उस पे वो गुस्सा होती है। इसी दौरान एक बंदा आता है और वो आके अलीजा को बताता है कि कोई बंदा तुम्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कि कोई दूर से खड़ा इंसान, कोई शख्स तुम्हारे हरकतों सकनात को देख रहा है, नोट कर रहा है काफ़ी देर से। जब अलीजा फिर उस बंदे को नोट करती है ना, तो अलीजा को ऐसे लगता है कि जैसे कोई वो बंदा पुलिस वाला है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कर क्या रही है। अलीजा सोचती है शायद ये कोई डिटेक्टिव है जो इसको नोट कर रहा है। अलीजा उसके साथ ये सोचने लग पड़ती है कि शायद मैंने कोई गलत काम किया है जो ये बंदा मुझे इतने गौर से नोट कर रहा है। अलीजा हिम्मत करती है और उस बंदे के पास जाती है जो उसको काफ़ी देर से नोट कर रहा होता है रोड पे कि ये अलीज़ा कर क्या रही है। अलीज़ा उस बंदे के पास जाती है और उसको कहती है कि तुम क्यों क्यों मुझे इतने देख रहे हो गौर से? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर क्यों तुम मेरी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहे हो? मैं तो सिर्फ फ्लावर्स बेचती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करती। अब क्लास जो बंदा अलीज़ा को काफ़ी देर से नोट कर रहा होता है, उस बंदे का नाम होता है हेनरी हैगन्स। और हेनरी हैगन्स लंदन में फोनेटिक की पढ़ाई कर रहा होता है। हेनरी हैगन अलीज़ा को बताता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। हेनरी अलीज़ा को ये कहता है कि वो बंदे की आवाज़ सुन के बता सकता है कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुनने के बाद वो बता देगा कि आप भाई कौन से लंदन के किस एरिया से आप बिलोंग करते हो। और हेनरी अलीज़ा को ये भी बताता है कि वो लोगों को सिखाता है कि आप कैसे अलग अलग एंसेट में बोल सकते हो। हेनरी अलीज़ा से ये कहता है कि मैं 3 महीने, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे बोलने का तरीका टोटली चेंज कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे 3 महीने की ट्रेनिंग लोगी तो तुम्हारा बोलने का तरीका बदल जाएगा। मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद जब तुम किसी से बात करोगी तो लोगों को लगेगा कि तुम बहुत स्मार्ट हो और बहुत ही हाई क्लास से बिलोंग करती हो। अलीज़ा और हेनरी की बातों को एक और शख्स बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और उस बंदे का नाम होता है पैकरिंग। पैकरिंग हेनरी की बातों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा होता है और काफ़ी देर से वो इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। पैकरिंग भी ना हेनरी के मिलते जुलते सब्जेक्ट्स ही पढ़ रहा होता है। पैकरिंग एक्चुअली पढ़ रहा होता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है, वो लैंग्वेज की स्टडी कर रहा होता है। और क्लास लिंग्विस्टिक वो होता है जो फॉरेन लैंग्वेजेस पर स्टडी करता है।
تو اس لیے کلاس ہنری اور پیکرنگ دونوں کے پروفیشنز آپس میں ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ ان تینوں کی ملاقات یعنی کہ الیزا، ہنری اور پیکرنگ، ان کی یہ ملاقات ایسے سڈنلی ہوتی ہے روڈ پہ ہی، فریڈی کے الیزا کے ساتھ ٹکرانے، پھر الیزا کے پھول گرنے، پھر ایک بندے کا آ کے الیزا کو بتانا کہ تمہیں وہ نوٹ کر رہا ہے ہنری، بس نا ایسے آل آف سڈن ہی ان تینوں کی ملاقات ہوتی ہے روڈ کے اوپر۔ اگلے دن پیکرنگ ہنری کے گھر جاتا ہے ہنری سے ملنے کے لیے۔ ہنری پیکرنگ کو اپنے سائنٹیفک انسٹرومنٹس دکھاتا ہے جو بھی ہنری کے پاس ہوتے ہیں۔ اسپیچ کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اس کا انالیسس کرنے کے لیے ہنری جو بھی انسٹرومنٹس یوز کرتا ہے وہ سبھی کے سبھی پیکرنگ کو دکھاتا ہے۔ ہنری پیکرنگ کو اپنے انسٹرومنٹ دکھا ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں الیزا بھی ہنری کے گھر آ جاتی ہے۔ الیزا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ لگتی ہے، وہ یہ سارا کچھ جاننا چاہتی ہے کہ آخر کیسے ہنری اس پہ کام کر کے اس کو اتنا زیادہ ڈیولپ کر سکتا ہے، کیسے اس میں اتنی زیادہ چینجز لا سکتا ہے۔ تو وہ بہت زیادہ نا ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ الیزا یہ چاہتی ہے، الیزا کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے، وہ ایک اچھے طریقے سے بولے بات کرے لوگوں کے ساتھ، اور اس سب کی وجہ سے اس کو ایک اچھی نوکری مل سکے تاکہ یہ روز روز رات کو پھول بیچنے سے اس کی جان چھوٹے۔ کلاس یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں، ہنری جو ہے نا وہ بہت ہی روڈ انسان ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کے پاس نالج بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پراؤڈی بھی بہت زیادہ تھا اپنے نالج پہ۔ اور ہنری کو اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جو الیزا ہے نا اس کی جو فی ہے، ہنری جو 3 ماہ کے کورس کی فیس لیتا ہے وہ الیزا پے نہیں کر پائے گی۔ یہی وجہ ہوتی ہے ہنری الیزا کے ساتھ بہت زیادہ روڈلی بات کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈسکشنز نہیں کرتا۔ اب وہاں پہ تیسرا بندہ پیکرنگ بیٹھا یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پیکرنگ کو نا ہنری کی یہ ساری چیزیں کوئی اچھی نہیں لگتی، تو اس بات پہ پیکرنگ ہنری کو کہتا ہے کہ یار اگر تم نے 6 ماہ میں الیزا کو ٹوٹل ٹرانسفارم کر دیا، اس کو ایک پھول بیچنے والی لڑکی سے ہائی کلاس لڑکی بنا دیا، مطلب اس کی پرسنالٹی میں یہ چینج لا دی جو وہ اپنے نالج پہ اپنے سائنٹیفک چیزوں پہ اتنا پراؤڈی تھا، تو اسے پیکرنگ یہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اس لڑکی الیزا کی ساری پیمنٹ جو بنتی ہے وہ میں پے کروں گا۔ اور وہ ساتھ ہی اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر 6 ماہ میں تم اسے ٹرانسفارم نہیں کر پائے تو میں ایک دہلی بھی نہیں دوں گا، اس کی فیس کا 1 روپیہ بھی تم کو پے نہیں کروں گا۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے ہنری اور پیکرنگ کے درمیان ادھر ایک کمپٹیشن کریٹ ہو جاتا ہے، ایک شرط لگ جاتی ہے۔ ہنری اپنی میڈ کو آواز دیتا ہے جن کا نام ہوتا ہے مسز پیئرس، وہ ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ الیزا کو لے جاؤ اور انہیں اچھا سا شاور دلواؤ اور اچھے سے کپڑے پہننے کے لیے دو تاکہ یہ تیار ہو کے آ سکیں۔ اس سب پہ الیزا اچھا خاصا ریئیکٹ کرتی ہے، اسے یہ پسند نہیں آ رہا ہوتا کہ پیکرنگ اور ہنری اس پہ شرطیں لگا رہے ہوتے، وہ اچھا خاصا ریئیکٹ کرتی ہے وہاں پہ، لیکن ہنری کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ یہ الیزا کیا بول رہی ہے کیا نہیں، وہ اس بات پہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو بس کرنا ہی ہے۔ ہنری یہ الیزا کو کہتا ہے کہ اب تم نے 6 ماہ یہیں رکنا ہے اور مجھ سے اسپیکنگ لیسنز لینے ہیں تاکہ میں تم کو ٹرانسفارم کر سکوں۔ ساری کنورسیشن کے بعد الیزا جو ہنری کی ہاؤس میڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ نہانے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جب الیزا نہانے کے لیے چلی جاتی ہے نا تو پھر ہنری کے گھر الیزا کے فادر آتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے الفریڈ ڈولٹل۔ الفریڈ ڈولٹل ایک شرابی انسان ہوتا ہے اور اس کو اپنی بیٹی الیزا کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی ہے۔
डू लिटल हेनरी से ये कहता है कि उसने अपनी बेटी एलिजा को कई महीने से नहीं देखा, और वो साथ में ये भी कहता है कि जो टैक्सी ड्राइवर एलिजा को तुम्हारे घर ड्रॉप करके गया है, मुझे उससे तुम्हारा ये एड्रेस मिला है और मैं तुम्हारे घर पहुंचा। एल्फ्रेड डू लिटल हेनरी से ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे 5 पाउंड्स दोगे तो मैं तब एलिजा को तुम्हारे घर रहने की इजाज़त दूंगा। इस बात पे पैकरिंग और हेनरी दोनों इतना हैरान होते हैं कि ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी को 5 पाउंड्स पे बेचने के लिए तैयार हो गया है। मतलब उसे कोई एतराज नहीं है भाई, उसको 5 पॉइंट पकड़ाओ, 5 पाउंड्स उसको पकड़ाओ, और उसे कोई परवाह नहीं है उसकी बेटी कहाँ रह रही है। हेनरी 5 पाउंड्स डू लिटल को दे देता है, और तब अलीजा भी वहां पे आ जाती है, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के। तो ऐसा होता है जब अलीजा नहा धो के तैयार होके प्यारी सी बन के आती है ना, तो अल्फा डू लिटल जो कि अलीजा का फादर होता है, वो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाता इतने साफ कपड़ों में। उस बात पे अलीजा उससे लड़ती भी है अपने फादर से कि तुम कैसे बाप हो, तुम अपनी बेटी को ही नहीं पहचान पा रहे। लिज़ा और मिस्टर डू लिटल की अच्छी खासी लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के बाद डू लिटल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लास एलिज़ा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हेनरी उसको बताता है कि तुमको कैसे बोलना है। हेनरी एलिज़ा को साथ ये भी कहता है कि वो सिखाने के साथ साथ तुम्हारा टेस्ट भी लेता रहेगा ताकि पता चल सके तुम में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। अब क्लास चंद महीने गुजर जाते हैं, तो हेनरी अलीज़ा को अपनी माँ के घर लेके जाता है। हेनरी की माँ का नाम है मिसिस हैगन्स, और उस दिन जब हेनरी अलीज़ा को मिसिस हैगन के घर लेके जा रहा होता है, तो तब मिसिस हैगन्स के बहुत ही ख़ास मेहमान उनके घर आ रहे होते हैं जो कि एक हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। हेनरी एलिज़ा को इसलिए वहाँ लेके जाता है मिसिस हैगन्स के घर, ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि वो लोग जो कि ऑलरेडी एक हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, वो एलिज़ा को उसकी बातों से पहचान पाते हैं कि नहीं, या वो एलिज़ा को अपनी क्लास का ही समझते हैं। बस वो टेस्ट करने के लिए कि इतने माह मैंने इस पे ट्रेनिंग की है, तो उस सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए अलीसा को मिसिस हैगन के घर लेके जाता है। तो क्लास मिसिस हैगन के मेहमान आ जाते हैं, उनके जो गेस्ट आने होते हैं, तो उनमें अलीजा भी बैठती है। तो वहाँ पे बात चल रही होती है वेदर की, मौसम की। तो वहाँ अलीजा से एक गलती हो जाती है। अलीजा वहाँ पे डिस्कशन शुरू कर देती है अपनी किसी आंटी की डेथ की, और उसके साथ-साथ वो उनको बताती भी है कि उसके फादर हैं जो वो एक शराबी हैं। पर क्लास जो होती है ना हेनरी की माँ मिसेस एन्सफोर्ड, उनको अलीज़ा की ये बातें ज़रा भी पसंद नहीं आ रही होती कि वो एक डेथ का किस्सा सुना रही हैं, फिर अपने वालिद के बारे में बता रही हैं, अपने फादर के बारे में कि वो एक शराबी थे। तो मिसेस एन्सफोर्ड को उसकी ये बेहूदगी ज़रा भी पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन फ्रेडी बड़ा इम्प्रेस हो रहा होता है। जब वो वहाँ से जाने लगता है ना, तो वो ये अलीज़ा से कह के जाता है कि मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलना चाहूँगा। इसके बाद मेहमान सारे चले जाते हैं। हेनरी आता है अपनी माँ के पास और उनसे पूछता है मिसिस हैगन से कि क्या अलीज़ा प्रेजेंटेबल थी? इसने उन लोगों के सामने अच्छे तरीके से बात की? क्या उन लोगों को पता चला कि ये एक हाई क्लास से बिलोंग करती है या ये एक फूल बेचने वाली लड़की है? तो इन सब के जवाब में मिसिस हैगन हेनरी को कह देती है कि नहीं, अभी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की, अभी ये इस काबिल नहीं हुई है। साथ साथ मिसेस हैगिन्स हेनरी को कहती हैं कि उनको ज़रा भी उम्मीद नहीं है अलीज़ा से कि ये एक अच्छी लेडी बन पाएगी। वो हेनरी को कहते हैं कि तुम इस लड़की पे बिला वजह अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद फिर चंद महीने गुजर जाते हैं। हेनरी फिर अलीज़ा को एक पार्टी में लेके जाता है। वो पार्टी होती है एक एम्बेसडर की।
اس دفعہ الیزا کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہوتی ہے۔ الیزا ایک ویل مینرڈ ہائی کلاس لڑکی کی طرح وہاں پہ بیہیویئر کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ان سب میں ایسے رچ بس جاتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ اس طرح سے خود کو اس ماحول میں، ہائی کلاس پارٹی میں جو کہ ایک انویسٹر کی ہوتی ہے، اس میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ہنری اور الیزا پارٹی سے گھر واپس آ جاتے ہیں، اور الیزا پوری طریقے سے ٹرانسفارم ہو چکی تھی۔ ایک پھول بیچنے والی لڑکی سے ایک ویل مینرڈ ہائی کلاس کی لڑکی وہ بن چکی تھی۔ اور اس پہ جو ہوتا ہے ہنری، بھائی واہ بھی واہ، وہ تو بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پیکرنگ کے ساتھ شرط جو لگی ہوتی ہے، اس کو اپنی فیس کا اتنا نہیں ہوتا جتنا اسے ہوتا ہے کہ وہ پیکرنگ سے شرط جیت چکا ہے، جو بھی ان میں ایک بیٹل چل رہی تھی الیزا کو ٹرانسفارم کرنے کی۔ ہنری پیکرنگ کو یہ کہتا ہے، ہاں دیکھا تم نے میرا کمال، میں نے الیزا کو مکمل طور پہ ٹرانسفارم کر دیا ہے۔ اور ہنری ساتھ پیکرنگ کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس پہ نا کوئی شوقڈ نہیں ہوں کہ میں نے الیزا کو اتنا ہائی فائی بنا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میری قابلیت پہ اتنا مان تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، اور ہاں میں تم سے شرط بھی جیت چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہنری پیکرنگ کو کہتا ہے کہ اب میں اس ایکسپیریمنٹ سے کافی بور ہو چکا ہوں۔ یہ ساری باتیں الیزا سن رہی ہوتی ہے، اور الیزا اس کا بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے کہ کیا ہنری خود کی ہی اسکلز کو اپریشیٹ کری جا رہے ہیں، خود کو ہی کریڈٹ دی جا رہے ہیں، اس کی کوئی محنت نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے پہ۔ اس بات پہ الیزا اور ہنری کی اچھی خاصی بحث ہوتی ہے۔ اس پر ہنری الیزا کو احسان فراموش لڑکی سمجھتا ہے، اور وہ الیزا کو کہتا ہے کہ تم بجائے میرا شکریہ، میرا تھینک یو کہنے کی بجائے تم میرے سے الٹا لڑ رہی ہو اس بات پہ۔ ہنری کے ساتھ لڑائی کے بعد جب الیزا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو وہ اس بات کو سوچنے لگ پڑتی ہے کہ اب وہ کرے گی کیا۔ ایک ٹرانسفارم ہونے کے بعد وہ کرے گی کیا زندگی میں آگے جا کے۔ پہلے تو وہ جیسی بھی تھی، پھول بیچتی تھی، اپنا گزارا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ ایک ویل مینرڈ لڑکی بن گئی ہے، اس کی تو پرسنالٹی ہی بہت زیادہ گروم ہو چکی ہے۔ وہ بس اسی تھنکنگ میں ہوتی ہے کہ وہ اب جائے گی تو جائے گی کہاں، اس ایکسپیریمنٹ کے بعد وہ آگے کس سائڈ پہ نکلے گی، کیا کرے گی، کہاں جائے گی۔ ہنری جب الیزا کو اتنا پریشان دیکھتا ہے نا کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کے کہ کافی زیادہ ڈیپ تھاٹس میں چلے گئی ہے، تو ہنری اس کو کہتا ہے کہ الیزا تم ایسا کرو، کسی امیر شخص سے شادی کر لو۔ تو اس بات پہ بھی الیزا بہت ریئیکٹ کرتی، وہ سوچتی ہے کہ یہ تو پروسٹیوشنس کی طرف چلے جائے گی یہ بات، کہ خود کو ٹرانسفارم کرو، پھر کسی امیر شخص کے ساتھ شادی کر کے لائف سیٹ کر لو۔ تو اس کو یہ بات بھی ناگوار گزرتی ہے، اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے۔ اب اگلے دن کلاس، الیزا جو ہے وہ ہنری کے گھر سے چلی جاتی ہے بنا ہنری کو بتائے۔ اس بات پہ ہنری اور پیکرنگ دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور پیکرنگ پولیس میں الیزا کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا دیتا ہے۔ تو کلاس جو الیزا ہوتی ہے نا، وہ ہنری کے گھر سے نکل کے کہیں اور نہیں جاتی، وہ مسز ہیگن کے گھر چلے جاتی ہیں، جو کہ ہنری کی والدہ ہوتی ہیں، وہ ان کے گھر چلے جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو پیکرنگ اور ہنری بھی دونوں مسز ہیگن کے گھر آ جاتے ہیں۔ اب مسز ہیگن کے گھر الیزا کے فادر وہ بھی آ جاتے ہیں، ڈو لٹل جن کا نام ہوتا ہے۔ وہ آ کے ہنری سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی بیٹی کہاں پر ہے۔ الفریڈ ڈو لٹل بہت ہی جینٹل مین کی طرح ڈریس اپ ہو کے ہنری کے گھر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دراصل کلاس لنڈن میں نا ایک بہت ہی امیر بندہ ہوا کرتا تھا، جس کا نام تھا ایزرا وانا فیلر۔ ایزرا وانا فیلر ایک دفعہ مسٹر ہنری سے پوچھتا ہے، لندن میں سب سے مورلسٹ بندہ کون سا ہے؟ تو ہنری مذاق میں نا اس کا نام لے لیتا ہے الیزا کے فادر مسٹر ڈو لٹل کا۔ تو جو ازرا ہوتا ہے نا، جب وہ مرتا ہے نا، تو وہ اپنی ساری جائیداد
مسٹر ڈو لٹل کے نام کر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جیک پاٹ لگنا، کسی کی لاٹری لگنا. جیسے مسٹر ڈو لٹل کی مذاق مذاق میں ہی لاٹری لگی، کیونکہ جب عیسیٰ مرا اس کو لگا کہ لنڈن میں سب سے مورلسٹ بندہ ہی یہ ہے، تو وہ اپنی ساری جائیداد جتنی بھی تھی اس کی وہ مسٹر ڈو لٹل کے نام کر گیا، اور مسٹر ڈو لٹل امیر ہو گیا. مسٹر ڈو لٹل ہنری سے یہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے مجھے امیر کیوں کیا، میں غریب ہی ٹھیک تھا. میں جب سے امیر ہوا ہوں میری پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں، اور اب تو مجھے اچھے سے انگلش بولنا بھی سیکھنا پڑ رہا ہے. مسز ہیگن الیزا کو وہاں پہ بلاتی ہیں ان سب میں. الیزا وہاں آ کے سب سے بڑے اچھے سے بات کرتی ہے، ان میں کنورسیشن ہوتی ہے سب میں. اس کے بعد جو مسٹر ہنری ہیگن الیزا کو یہ کہتے ہیں کہ تم چلو میرے ساتھ گھر واپس چلو. اس پہ الیزا کہتی ہے میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں وہاں پہ ایک سلیو کی طرح فیل کرتی ہوں، ایک غلام کی طرح فیل کرتی ہوں. وہ کہتی ہیں ہاں میرے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے، اچھا کھانا کھانے کے لیے، لیکن اس گھر میں رہ کے ایک غلام کی زندگی نہیں جینا چاہتی، میں ادھر کی. الیزا ہنری سے کہتی ہے کہ تمہارا جب دل کرتا ہے تم میری انسلٹ کر دیتے ہو، مجھے دو کوڑی کا کر دیتے ہو. تو اس پہ ہنری الیزا کو کہتا ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، میری نیچر ہی ایسی ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا. اس سب پہ ہنری الیزا کو یہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں اڈاپٹ کرتا ہوں، تم پیکرنگ کے ساتھ شادی کر لو. لیکن الیزا پیکرنگ کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. وہ ہنری کو کہتی ہے کہ اگر تو وہ شادی کرے گی نا تو فریڈی کے ساتھ کرے گی. فریڈی وہی لڑکا جو اسے ٹکرایا تھا. اور ادھر بھائی فرائیڈے صاحب بہت ہی چھپے رستم نکلتے ہیں، کیونکہ ان کا الیزا کے ساتھ چھپ چھپ کے کوئی ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے. جب ہنری فریڈے کا نام سنتا ہے نا لیزا سے تو وہ بہت چڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار چھوڑو اس کو دفع کرو، میں تمہاری شادی بہت ہی ہائی کلاس فیملی میں کرواؤں گا. اس پہ لیزا کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنی. لیزا ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ فینیٹکس کی پڑھائی کرے گی. اور ہنری لیزا کی اس بات پہ امپریس ہو جاتا ہے یہ فونیٹک سیکھنے کے لیے، اور وہ ساری ٹریننگ جو ہنری نے الیزا کو دی تھی، الیزا بھی یہ چاہتی تھی کہ وہ فینیٹک سیکھے اور وہی ساری ٹریننگ اور مزید لوگوں کو دے. اس بات پہ ہنری الیزا سے بڑا امپریس ہو جاتا ہے اور ادھر سے چلا جاتا ہے جہاں پہ یہ سارے بیٹھے مسز ہیگن کے گھر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہنری وہاں سے نکل کے اپنے روم میں جا کے اکیلا بیٹھ جاتا ہے ٹیک لگا کے سکون سے. اور کلاس یہاں پہ یہ ڈرامہ اختتام پذیر ہوتا ہے، یہاں پہ اس ڈرامے کا اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کا کوئی کویشچن ہے کسی کریکٹر کے بارے میں، اس پلے کا اوور ویو اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا اچھے سے تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. سو اللہ حافظ.